10 محرم الحرام جمعے کا دن 1448 ہجری۔ محرم الحرام اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جس کی آج 10 تاریخ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز چونکہ ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے ہوتا ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ جو آج کی تاریخ ہے، اس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا یہ پیش آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی مرتبت میں صرف ایک بات میں عرض کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، سسر رسول، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اگر سمجھنی ہے تو صرف یہ ایک بات کافی ہے، وہ بیت المقدس فلسطین کی سرزمین پر جسے آج 57 اسلامی ممالک، 1.5 ارب مسلمان، تقریباً 2.25 ارب کے قریب مسلمان جس بیت المقدس کو آج فتح نہیں کر سکتے، اکیلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور بیت المقدس کو فتح کر کے آتے ہیں۔ اکیلے حضرت عمر فاروق جاتے ہیں، 7 غلام ہیں، کبھی غلام سواری کرتا ہے، کبھی حضرت عمر فاروق سوار ہوتے ہیں، اور بیت المقدس کی سرزمین پر جا کر اکیلے عمر فاروق بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں۔ آج 2.25 ارب مسلمان جس بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے، اکیلے حضرت عمر فاروق نے اس بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس عظیم شخصیت کی شہادت یکم محرم الحرام کے دن، اور اس مہینے کی 10 تاریخ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 کربلا کے شہید، جن میں 21 افراد اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ قافلہ تقریباً 150 افراد پر مشتمل ہے۔ مدینہ کی سرزمین سے یہ قافلہ کوفہ پہنچتا ہے، اور کوفہ کے ظالموں نے نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان پر جو ظلم انہوں نے ڈھایا ہے وہ قیامت تک نہیں بھولا جا سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان سے کتنی محبت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت حسین پیدا ہوتے تو نام اللہ کے نبی خود رکھتے، منہ میں سب سے پہلے بچے کو جو گٹھی دی جاتی ہے اللہ کے نبی خود دیتے ہیں، برکت کی دعا اللہ کے نبی خود کرتے، عقیقہ اللہ کے نبی خود کرتے۔ اللہ کے نبی کو اس صحابی سے کتنی محبت ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی ممبر پر خطبہ دے رہے، آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین سرخ دھاری دار لباس پہن کر آپ کی طرف آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے پھر اٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، آپ حضرت حسنین کے پاس گئے، آپ نے دونوں کو اٹھایا، اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، اور آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن میں سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اموال، مال دولت اور اولاد یہ آزمائش ہے، بندے پر یہ آزمائش کی چیز ہے۔ فرمایا مجھے اپنے نواسوں سے محبت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول فرماتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی ہماری طرف آ رہے، فرمایا ایک کندھے پر حضرت حسن ہے، دوسرے کندھے پر حضرت حسین ہے، فرمایا اللہ کے نبی ہماری طرف آ رہے، کبھی حضرت حسن کا بوسہ لیتے کبھی حضرت حسین کا بوسہ لیتے۔ اللہ کے نبی کو ان سے کتنی محبت۔ صحابی رسول فرماتے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین آپ کے سینے پر بیٹھے اور آپ کے سینے پر حضرت حسن اور حسین کے لیے۔ صحابی رسول فرماتے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی اپنے گھر میں ہیں اور آپ ہاتھوں اور پاؤں کے بل زمین پر آپ نے ہاتھ اور پاؤں رکھے ہیں، حضرات حسنین کریمین آپ کی پشت پر سوار ہیں، آپ پر سواری کر رہے، اللہ کے نبی ارد گرد گھوم رہے، حضرات حسنین آپ کی کندھوں پر۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کی کمر پر سواری کرنے والے کو حضرات حسنین کریمین۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ایک بڑی چادر اڑی ہوئی ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے ایک بہت بڑی چادر اڑی ہوئی ہے اور چادر کے اندر کوئی ہے، کہا میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ چادر میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے چادر ہٹائی، ایک طرف گود میں حضرت حسن ہے، ایک طرف حضرت حسین ہے، اور آپ نے فرمایا یہ میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، فرمایا یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ آپ نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین سے بڑی محبت۔ اس موضوع پر چونکہ میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں تو مقصدی بات ذکر کر کے انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوصاف کریمانہ دیکھیں، ان کی عاجزی اور انکساری دیکھیں، ان کی خدمت کا جذبہ دیکھیں، ان کا مساکین سے تعلق دیکھیں۔ فرماتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حاجیوں کو پانی پلایا کرتے، نواسے رسول ہے، سردار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے دو بڑے جماعتوں کے درمیان صلح کرائے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے، اور آپ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا لوگوں میں آپ کو ایسے بچے نہ بتاؤ جس کا نانا بھی جنتی، جس کی نانی بھی جنتی، جس کا والد بھی جنتی، جس کی والدہ بھی جنتی، فرمایا جس کے خالات بھی جنتی، فرمایا جس کے خالو بھی جنتی، فرمایا آدان الحسن والحسین، فرمایا وہ دو بچے حضرت حسن اور حسین۔ اور آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا ان کا دادا بھی جنتی، ان کی دادی بھی جنتی، ان کے خالات بھی جنتی، ان کے خالو بھی جنتی، فرمایا یہ دونوں بھی جنتی، فرمایا یہ دونوں بھی جنتی۔ اور آپ نے فرمایا جو ان سے محبت کرے فرمایا وہ بھی جنتی، فرمایا جو حضرات حسنین سے محبت کرے فرمایا وہ بھی جنتی۔ اللہ کے نبی نے امت کو یہ درس دیا کہ جب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک حضرات حسنین سے دل میں محبت ہو۔ یاد رکھیے ہر صحابی رسول جنتی ہے، حضرات حسنین کریمین سے محبت کا دعویٰ کرنے والے دیگر صحابہ کرام پر زبان دراز نہ کرے، یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے والے، یزید کی آڑ میں حضرت ابو سفیان کو برا بھلا کہنے والے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ہر صحابی رسول جنتی ہے۔ آج ایک عجیب تماشا ہے، لوگ یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت ابو سفیان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ دونوں صحابی رسول ہیں، اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے ہر صحابی رسول جنتی ہے۔ اگر ہم صحابہ کے خلاف زبان درازی کریں گے تو سوائے ہمیں اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، صحابہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس لیے ہم اپنی زبان صحابہ کے خلاف دراز نہ کریں۔ تو میرے
جا رہے ہیں چند مساکین و غربا، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، آپ آئیے تشریف لائے، ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے، انہوں نے دسترخوان بچھایا اور روٹی کے خشک ٹکڑے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھے۔ آپ نے وہ روٹی کے خشک ٹکڑے کھائے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ فرمایا سب میرے ہاں چلے۔ آپ سب مساکین کو اپنے ہاں لے گئے اور اپنی باندی سے کہا کہ گھر میں جو کچھ ہے فرمایا سب لے آؤ، اور سب آپ نے مساکین کو عمدہ کھانا کھلایا۔ مدینہ منورہ میں ایک سائل، ایک مانگنے والا مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے کرتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ فقرع الباب، دروازہ بچایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے، فخفف من صلاتی، آپ نے نماز مختصر کی، دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک سائل ہے، ایک حاجت مند ہے، ایک فقیر ہے۔ آپ اپنے غلام قمر کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی رقم باقی ہے، خرچے کی کتنی رقم باقی؟ انہوں نے کہا کہ 200 درہم، فرمایا 200 درہم باقی۔ اور قمر نے کہا کہ یہ 200 درہم تو آپ کے گھر والوں کے خرچے کے لیے، آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ میرے گھر والوں کے خرچے میں اسے استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا فہات، فرمایا سب لے آؤ، اور وہ سب لائے اور 200 درہم آپ نے اس فقیر کو دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین، ان کا مزاج یہ آپس میں محبت دیکھی۔ ایک مرتبہ ان کی آپس میں کچھ بات چیت، بھائیوں کی آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، یہ بچے تھے، آپس میں کچھ ناراضگی ہو گئی تو آپس میں بات کرنا بند کر۔ جب 3 دن گزرے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ حضرت حسن عمر میں بڑے، حضرت حسین چھوٹے۔ حضرت حسن خود آئے جب 3 دن پورے، اور آئے اور اپنے بھائی حضرت حسین کے ماتھے کا بوسہ دیا، ماتھے کو چھوما اور بھائی سے معذرت کی اور تشریف فرما ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا، اپنے بھائی کی اتنی فکر ہے، فرمایا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آتا میں خود، اور جب آپ آئے تو میں استقبال کے لیے کھڑا بھی نہ ہوا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کے استقبال میں کھڑا ہوں، لیکن میں کھڑا بھی نہیں ہوا۔ آپ نے میرے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ نے خود مجھے راضی کیا۔ فرمایا میں نے اس وجہ سے، تاکہ 2 مسلمان بھائیوں میں سے جو مسلمان بھائی پہل کرتا ہے، آگے بڑھ کر صلح کرتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ فضیلت مجھے ملے، میں چاہتا ہوں کہ یہ فضیلت میرے بڑے بھائی حضرت حسن کو۔ عبادت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رات کو تقسیم کیا کہ آدھی رات حضرت حسن عبادت کریں گے، آدھی رات حضرت حسین عبادت کریں گے۔ آدھی رات، پہلی جو آدھی رات ہوتی اس میں حضرت حسن عبادت کرتے، اور آخری جو آدھی رات ہوتی اس میں حضرت حسین عبادت کرتے۔ آپ کی عبادت، حج، آپ نے روایت میں آتا ہے کہ 25 حج آپ نے پیدل کی، عبادت کا ذوق دیتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم ان کی زندگی کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں کربلا کے واقعے کے صرف 2 دن بیان کیے جاتے ہیں، وہ بھی آدھے بیان کیے جاتے ہیں، پورے بیان نہیں کیے جاتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 57 سال ہے۔ اللہ کے نبی جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، حضرت حسین کی عمر 6 سے 7 سال۔ اب 6 سے 7 سال آپ نکالیں تو درمیان میں 50 سالہ عمر لے۔ اب جو لوگ حضرت حسین کی نبی سے محبت بتائے اور پھر فوراً واقعے کربلا کو ذکر کرے اور اس ظلم کی داستان سنائے اور اپنی طرف سے من گڑت روایات سنائے اور لوگوں کو بس صرف رلاتے رہیں کہ حضرت حسین کے گھوڑے کو رات کے 12 بجے دھوپ میں گڑ گیا۔ اب رات کے 12 بجے دھوپ کس نے نکالی؟
لوگوں نے یہ باتیں سنی اور رونا شروع کی کہ حضرت حسین کے گھوڑے پر تو بہت ظلم ہوا ہے، رات کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا ہے۔ اس طرح کی من گھڑت اور عقل سے پیدل قسم کی باتیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں اور بس لوگ روتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہم حضرات حسنین کی زندگی پڑھے تو صحیح، ہم یہ بات جانے تو صحیح کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے اور یہ بالکل معصوم بچے ہیں، 6 سے 7 سال کا معصوم بچہ 57 سال کا بوڑھا کربلا کے میدان میں شہید ہوا ہے، اس کی یہ 50 سالہ زندگی کہاں گزری ہے، کس صحابی کے دور میں گزری ہے، کس صحابی کے خلافت میں گزری ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، حضرت حسین ان کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت حسین نے 2 سال صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 10 سال حضرت عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 12 سال حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 4 سال اپنے والد حضرت علی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 6 مہینے اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 19 سال حضرت امیر معاویہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ 50 سالہ زندگی اور صحابہ سے ان کی جو محبت تھی، صحابہ کی ان سے محبت تھی، یہ بیان ہی نہیں کی جاتی، بس صحابہ سے صرف نفرتیں بتائی جاتی ہیں کہ حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ صحابہ کہاں تھے؟ آپ اندازہ کریں، حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے 61 ہجری، 61 ہجری۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے 9 ہجری ہے، حضرت حسین کی عمر 7 سال ہے، حضرت حسین جب شہید ہوتے ہیں 61 ہجری۔ آپ اندازہ کریں 61 ہجری میں، 35 ہجری میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو چند ہی صحابہ باقی۔ 61 ہجری میں اکثر صحابہ کرام یا انتقال کر گئے ہیں یا شہید ہو گئے، اور وہ صحابہ کرام کے جو نبی کے دور میں بچے تھے، جو نبی کے دور میں جن کی عمر 7 سال 8 سال 10 سال، حضرت حسین کی شہادت کے وقت صرف وہ صحابہ زندہ ہیں، اور ان کی عمر بعض کی عمر 55 سال 60 سال 70 سال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ صحابہ کرام موجود ہیں، ان کی عمر 50 سے 60 سال کے درمیان۔ اور میرے دوستوں، یہ وہ زمانہ نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا کہ وہاں کربلا کے میدان میں ظلم ہوا اور وہاں مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے نواسوں کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ لوگ تو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، خوفیوں نے ان سے غداری کی ہے، وہ بات الگ ہے۔ تو میرے دوستو، ہم حسینی ہیں، ہم حضرت حسین کے ماننے والے ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، نہ ہم یزید کی تعریف کرتے ہیں، ہم یزید کو ظالم سمجھتے تھے اور ظالم سمجھتے ہیں۔ ہم حسینی ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم دین کو مکمل بیان کریں، ہم آدھی بات نہ کریں، اور خصوصاً وقت زیادہ ہونا، ہم یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کو برا بلا لیں۔ اللہ کے نبی کو ان سے کتنی محبت ہے۔ اللہ کے نبی کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی کی گھروالی ہے، ہم سب مسلمانوں کی ماں ہے، ام المؤمنین ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن، جس کی بہن اللہ کے نبی کے گھر میں، حضرت ابو سفیان یہ اللہ کے نبی کے سسر ہے، اور حضرت ہندہ جس کے بارے میں لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی ساس ہے۔ اتنا عظیم رشتہ، اس کے باوجود لوگ ان کے خلاف زبان دراز کریں۔ تو یاد رکھیں، ہم صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبان دراز کریں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جو لوگ موجودہ دور کے علماء حق کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، علماء حق کے خلاف اپنی زبانیں کھولتے ہیں، یاد رکھیں یہی لوگ کل تابعین کے خلاف اپنی زبان دراز کریں گے، پھر اگلے دن یہ صحابہ کے خلاف زبان دراز کریں گے، اور پھر اگلے دن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان دراز کرتے، اور یہ پھر یہی نہیں رکتے، یہ اللہ کے خلاف اتنی زبان دراز کرتے۔ اس لیے ہم اپنی زبانوں کو یہاں پر روک دیں۔ اگر یہ زبانیں یہاں پر رکتی ہے تو صحابہ محفوظ ہیں، اگر زبانیں علماء سے رک جائے تو صحابہ محفوظ ہو جائیں گے،
اگر زبانیں رک جائیں تو نبی کی ذات محفوظ ہو جائے گی، اللہ کی ذات محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم یہاں زبانیں نہیں روکتے تو اللہ کے نبی کی ذات بھی محفوظ نہیں ہے، صحابہ کرام کی ذات بھی محفوظ نہیں ہو سکتی۔ تو میرے دوستو، ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 10 محرم الحرام کا دن ہے، آپ میں سے اکثر حضرات نے روزہ بھی رکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں رکھا اللہ نے انہیں استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، آج کے دن نہیں رکھا کل کے دن رکھ لیں، اگلے دن بھی رکھ لیں، کوئی مذائقہ نہیں، آپ 11 اور 12 کا بھی رکھ سکتے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ 9 اور 10 کا رکھیں۔ اب جنہوں نے نہیں رکھا وہ خیر 10 کا بھی رکھ لیں، ساتھ میں 11 کا بھی رکھ لیں۔ اللہ سے امید کی جاتی ہے وہی فضیلت اللہ رب العزت جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہے کہ 1 سال روزوں کے برابر 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ رب العزت وہ فضیلت آپ کو بھی عطا کرے۔ تو روزے کا اہتمام ہو۔ اور دوسرے نمبر پر اس مہینے میں بعض لوگ نکاح کو منحوس سمجھتے کہ اس مہینے میں شادیاں نہ کرو، تم لوگ شادی کرتے ہو، وہاں حضرت حسین کو شہید کیا گیا اور آپ لوگ خوشی میں خوشیاں منا رہے۔ یاد رکھیں شہادت پر فخر کیا جائے، شہادت پر غم نہیں منایا جائے۔ غم ضرور ہے، دکھ ضرور ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی ظلم پر، لیکن شہید ہونے کے بعد پھر غم نہیں منایا۔ یاد رکھیں اگر سینہ پیٹنا اور اپنے چہرے کو پیٹنا جائز ہوتا، اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت حمزہ کے ناک کان کاٹ دیے گئے، ان کے جسم کے کئی ٹکڑے کیے گئے۔ اگر یہ سینہ پیٹنا جائز ہوتا، اللہ کے نبی حضرت حمزہ کی شہادت پر صحابہ کرام کو کہتے کہ سینے پیٹو، اپنے چہرے کو پیٹو، کالے لباس پہنو، غم مناؤ۔ یاد رکھیں دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے دین اور اسلام یہ کامل اور مکمل ہے۔ ہم دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں، دین پر ہم صحیح معنوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری گزارش ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام، آج 10 محرم الحرام ہے، اپنے گھر والوں پر وسعت سے زیادہ خرچ کرے، اچھے کھانا بنائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت سال بھر اسے اسی طرح عمدہ کھانا کھلائے، سال بھر اسے اچھا لگے۔ دیکھیں کھانا کھلانے سے آپ کو ہم نہیں روکتے، آپ بریانیاں بنائیں، آپ حلیم بنائیں، آپ صدقات اور خیرات کریں، آپ کی مرضی، آپ شربتیں بنائیں، اس سے آپ کو کون روکتا ہے؟ ہم آپ کو اس سے نہیں روکتے۔ آپ اس حدیث پر عمل کریں، اپنے بچوں کو عمدہ سے عمدہ، اچھا سے اچھا کھانا اس دن کھلائیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور سال بھر اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکت بھی ڈالے گا۔ لیکن اللہ کے نام کے علاوہ حضرت حسین کے نام پر کوئی چیز صدقہ اور خیرات کرنا یہ جائز نہیں۔ اللہ کے دیکھیں ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ، اللہ نے ہمیں پیدا کیے اور ہمیں وجود دیا ہے، ہماری یہ سانسیں چلانے والی ذات کو اللہ کی ہے، ہم رب کے غلام اور رب کے بندے ہیں، تو ہم جو کچھ بھی صدقہ کریں تو اللہ کے نام کر سکتے ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ بھی جائز ہے۔ تو بھائی میں نے کہا ہمارا دین مکمل ہے لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایصال ثواب کریں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفع درجات کے لیے آپ دعا کریں۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ 2 رکعت نفل پڑھے، اے اللہ اس کا ثواب سیدنا حضرت حسین کو پہنچا دے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، اے اللہ اس کا ثواب تمام صحابہ تک پہنچا دے۔ یہ کرنے کے کام، یہ کام ہم نہیں کرتے اور جو نہ کرنے کے کام ہیں اس میں ہم پڑھیں۔ تو میرے دوستو 10 محرم الحرام کا یہ دن بڑا ہی بابرکت اور باسعادت دن ہے۔ اس دن ہم کثرت سے عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی تھے، ہم بھی نمازی کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر داڑھی تھی، ہم بھی اپنے چہروں پر یہ سنت سجا دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں قرآن تھا، ہم بھی قرآن کریم سے محبت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے بنیں۔ اور اس مہینہ، یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم صبر کریں اور دین کے لیے قربانیاں دیں۔ جس طرح حضرت حسین نے دین کے لیے قربانی، میں بھی دین کے لیے قربانی دوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ
لوگ سب کو ان تمام باتوں پر عمل